السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی سارے اہم خبریں ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے، لبنان کے تعلق سے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ میں اسرائیلی ہیبت ناک حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ بیت لاہیہ میں بے گھر افراد پر ہونے والے حملوں میں 109، تو کل سے مجموعی طور پر مختلف واقعات میں بمباری کے واقعات میں کل 143 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج نے ایک دن میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم اس نے ہلاکتوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن لبنانی حکام کے مطابق 77 افراد وہاں بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ بغیر کسی وارننگ کے وہاں عمارتوں پر بمباری کی گئی، ان پر میزائل داغے گئے، جس سے درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وہیں اب لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں ایک بار پھر شروع ہو چکے ہیں۔ بائیڈن کے سینئر مشیر لبنان جنگ بندی پر بات چیت کے لیے اب اسرائیل جانے والے ہیں، جبکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر میں مذاکرات کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تعلق سے اپنا پیغام بھیج دیا ہے ثالثوں کے لیے۔ حماس کے سینئر رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ گروپ غزہ کی پٹی پر جارحیت کو ختم کرنے والی کسی بھی تجویز کے لیے تیار ہے۔ گروپ کسی ایسے معاہدے کے لیے بھی تیار ہے جو فلسطینی عوام کے مصائب کا خاتمہ کرے اور مستقل جنگ بندی کی طرف لے جائے۔ وہیں حماس نے ایک اور بیان جاری کر عرب اور اسلامی ممالک اور مسلمانوں سے اہم اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مسلم حکمرانوں کو صرف بیانات پر قناعت کے بجائے صہیونی ریاست کے جرائم کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ صرف مذمتی بیانات کی اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ لگاتار جس طریقے سے حملے کر رہا ہے وہ دکھا ہی جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، انہیں کوئی ایسا تاریخی فیصلہ لینا چاہیے جس سے فلسطینیوں کی تکالیف کا خاتمہ ہو۔ حماس نے عالم اسلام کی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شمالی غزہ میں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے خوراک، طبی سامان اور ایندھن کی امداد لانے کے لیے کام کرے اور دسیوں ہزار بے گھر اور زخمی لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے۔ انہوں نے ان تمام ممالک سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے اپنے تعلقات منقطع کرنے کی اپیل کی، اور عرب اور عالم اسلام کے تمام قوتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی دشمن کے خلاف ایک جامع جنگ میں حصہ لیں، غزہ اور لبنان میں مزاحمت کی حمایت کریں اور غاصبوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ لوگ تنہا نہیں ہیں۔ وہیں اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس کے ساتھ جھڑپوں میں اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق غزہ میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ جھڑپ کے دوران 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ کے نتیجے میں بھی اس کا فوجی ہلاک ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تقرری عارضی ہوگی اور زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوگی، یعنی کہ صاف طور پر ان کے قتل کی بھی دھمکی اب اسرائیل کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما رندیپ سنگھ سرجیوالا نے الزام عائد کیا ہے کہ مرکزی حکومت دانستہ طور پر پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کو سزا دے رہی ہے۔ ان کے مطابق بی جے پی حکومت ختم کیے گئے زرعی قوانین کی مخالفت کرنے والے کسانوں کو سزا دے رہی ہے اور ایک سازش کے تحت MSP کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ سرجیوالا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرکزی حکومت دھیرے دھیرے اناج کی منڈیوں کو ختم کر کے کسانوں کو بڑے صنعت کاروں کے سامنے فروخت کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب اور ہریانہ میں اس سال دھان کی خریداری گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہے، جس کا مقصد MSP کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے۔ دوسری طرف ہریانہ حکومت کے ترجمان نے کانگریس کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ دھان کی خریداری کا ہدف پورا ہونے کے لیے ابھی کافی وقت باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار ہریانہ کے لیے 60 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس میں سے 28 اکتوبر تک 44.58 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدی جا چکی ہے۔ کانگریس نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے دوران کچھ حلقوں میں استعمال کی گئی EVM میں گڑبڑی کا الزام عائد کیا تھا اور الیکشن کمیشن کو اس کی تفصیلات وہ مہیا کرائی تھی۔ اب الیکشن کمیشن نے کانگریس کے الزامات کو بے بنیاد، غلط اور حقائق سے پرے بتا کر خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں کسی بھی طرح کی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔ کانگریس کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے 1642 صفحات کا جواب پارٹی کو بھیجا ہے۔
ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے کانگریس کو انتخاب در انتخاب بے بنیاد الزامات عائد کرنے سے گریز کرنے کی گزارش کرتے ہوئے ایک اور خط بھی لکھا ہے۔ ای وی ایم میں بیٹری ڈسپلے کی حالت کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں تذکرہ کیا ہے۔ اس تعلق سے کانگریس کے الزامات کو خارج کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیٹری وولٹیج اور صلاحیت کا ای وی ایم کے ووٹوں کی گنتی، آپریشن یا پھر سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ای وی ایم پر بیٹری کی حالت کے بارے میں ڈسپلے جانکاری تکنیکی ٹیموں کی مدد کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ بیٹری کا لیول پولنگ ریزلٹ کو متاثر کر سکتا ہے پوری طرح سے بے بنیاد ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں کانگریس نے ہریانہ میں کئی سیٹوں پر الزام لگایا تھا کہ وہاں گڑبڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ اتر پردیش میں منگل کی رات بہار آرمز پولیس کی بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جس سے 29 جوان زخمی اور ان میں سے 10 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس بے قابو ہو کر پلٹ گئی اور قریبی دریا میں جا گری۔ بس میں تقریباً 40 جوان موجود تھے، جن میں سے 15 سے 20 جوانوں کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر کے ذریعے ریلوے ٹریک پر پتھر یا دیگر چیزیں رکھ کر ٹرین کو پلٹنے کی سازش لگاتار کی جا رہی ہے، اس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ وہیں تازہ معاملہ اتراکھنڈ کے ہریدوار کا بتایا جا رہا ہے، جہاں ٹرین کو دھماکے سے اڑانے کی بڑی سازش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شرپسند عناصر نے ہریدوار دہرادون ریلوے ٹریک پر ڈیٹونیٹر پلانٹ کر دیا تھا، لیکن وقت پر اس کی خبر سیکیورٹی ایجنسی کو مل گئی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے ایجنسیوں نے ڈیٹونیٹر کو برآمد کیا اور پورے معاملے کی تحقیقات وہ شروع کر دی ہے۔ وہ اس معاملے میں سیکیورٹی ایجنسیوں نے اتر پردیش کے رامپور باشندہ ایک شخص کو حراست میں بھی لیا ہے۔ مقامی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ مرکزی ایجنسیاں بھی اس معاملے کی جانچ میں مصروف ہو گئی ہیں۔ جس نوجوان کو حراست میں لیا گیا ہے اس کا نام اشوک بتایا جا رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ اسی نے یہ ڈیٹونیٹر پلانٹ کیا تھا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخاب سے عین قبل برسر اقتدار مایوتی میں اٹھا پٹک شروع ہو چکی ہے۔ اجیت پوار کے این سی پی نے منگل کے روز بی جے پی کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے سابق وزیر نواب ملک کو مانکھود شیواجی نگر اسمبلی حلقے سے امیدوار بنا دیا ہے۔ اس خبر کے ملتے ہی بی جے پی نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ وہ انڈرورلڈ سرغنہ داؤد ابراہیم کے ساتھ مبینہ روابط کے سبب وہ نواب ملک کے لیے انتخابی تشہیر نہیں کرے گی۔ منگل کے روز مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ انوشکتی نگر سے رکن اسمبلی نواب ملک سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی کے خلاف مانکھود شیواجی نگر انتخابی حلقے سے قسمت آزمائیں گے۔ این سی پی کے ذریعے نواب ملک کو امیدوار بنایا جانا اس لیے حیرت انگیز ہے کیونکہ بی جے پی نے پہلے ہی اس پر اعتراض ظاہر کیا تھا۔ ممبئی یونٹ کے بی جے پی صدر آشیش شیلار نے ملک کی نامزدگی پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بی جے پی ان کے لیے تشہیر نہیں کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ نواب ملک فی الحال منی لانڈرنگ معاملے میں میڈیکل بیل پر ہے۔ نواب ملک ایم وی اے حکومت میں وزیر تھے اور انہیں 2022 میں این آئی اے کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ ریٹائرڈ نوکر شاہوں کے گروپ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں اتراکھنڈ اور شمالی ہندوستان کی کچھ دیگر ریاستوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حکومتی نظام اور رویے کی وجہ سے پرامن اور ہم آہنگی والی ریاستوں میں فرقہ وارانہ منافرت اور تشدد کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ خط میں اتراکھنڈ کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہاں اقلیت اور اکثریت کے درمیان تصادم کی نئی شکل منفی اشارہ دے رہی ہے۔ خط میں اتراکھنڈ کے کچھ فرقہ وارانہ واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں 10 ستمبر 2024 کو دہرادون پریس کلب میں کی گئی ایک ہیڈ اسپیچ بھی شامل ہے، جس کے وائرل ویڈیو میں یتی رام سوروپانند کو مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں کو اقلیتی برادری کے لوگوں سے خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے چاہیے۔ کولکتہ ہائی کورٹ نے جانوروں کی بلی سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ یہ توقع کرنا غیر حقیقی ہے کہ مشرقی ہندوستان میں ہر شخص سبزی خور ہوگا۔ جنوبی دیناج پور کے ایک مندر میں جانوروں کی بلی کا رواج ہے۔ ہائی کورٹ میں اکھل بھارتیہ کرشی گو سیوا سنگھ کے ذریعے داخل کردہ مفاد عامہ کی ایک اپیل میں مندر میں 10,000 جانوروں کی بلی پر پابندی عائد کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا مدعی یہ پابندی صرف مندر کے معاملے میں چاہتے ہیں یا مجموعی طور پر جانوروں کی قربانی روکنے کی درخواست کے ساتھ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے۔ جواب میں مدعی کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس صرف ایک مندر کا ہے
واضح ہے کہ جنوبی دیناجپور کے مندر کا یہ معاملہ ہے، جہاں ہر سال نومبر میں راس پورنیما کی تقریب کے دوران ہزاروں جانوروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جانوروں کی بلی کا رواج آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق ضروری مذہبی رسوم کی ادائیگی کے تحت نہیں آتا۔ حالانکہ عدالت نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور یہ سوال داغ دیا کہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں ہر شخص سبزی خور بن جائے؟ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔